الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل 3 دن کے اندر 3 دن کا عمل ہے اور 3 دن کا چیلنج ہے۔ اللہ پاک 3 دن کے عمل سے پیسہ، رزق، دولت آپ کے قدموں میں عطا فرما دے گا۔ آپ کے قدموں میں رزق کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنا پیسہ عطا فرمائے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے اور کہاں کہاں سے آپ کے لیے رزق کے وسیلے بنیں گے۔ آپ کے پاس وہ وجوہات نہیں رہیں گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے اللہ پاک نے کیسے کیسے وسائل پیدا فرما دیے اور آپ کے لیے رزق کو کھول دیا، رزق کے دروازوں کو کھول دیا، رزق کے بند تالوں کو آپ کے لیے کھول کے دیا۔ تو آج کل جیسا کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، پیسہ کمانا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ہم گھر میں اپنے مختلف آلائش کے لیے، سہولیات کے لیے، ہر چیز کے لیے پیسہ بہت زیادہ ضروری ہے، پیسہ درکار ہے اور ہمیں پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے کھانے پینے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، گھر میں مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ تو ایسے میں اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں ملے گا۔ آپ ساتھ ساتھ محنت بھی کرتے ہیں، محنت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اللہ کے نام کا ذکر بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، کیونکہ یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے ولیوں نے محنت کی، اللہ کے نبیوں نے محنت کی اور پھر محنت کی اور اس کا پھل بھی پایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محنت کیا کرتے، بکریاں چرایا کرتے اور مختلف قسم کے کام کیا کرتے، یعنی آپ کو کام کرنے میں کبھی بھی کوئی شرمندگی محسوس نہ ہوئی۔ اسی طرح مختلف نبی کوئی لوہار کا کام کیا کرتا، لوہے کا، کوئی لکڑی کا کام کیا کرتا، اس طرح سے مختلف قسم کے کام کیا کرتے اپنے پیٹ پالنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے۔ تو یہ چیزیں بالکل بھی منع نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ اس کے لیے جتنی زیادہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ اور وہ لوگ جو صرف محنت نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں کہ ہمیں عطا کر دو، دے دو، تو ایسے لوگوں کو دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کا مانگنا بھی صحیح نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں کچھ تو ایسے لوگوں کو دیں جو مسکین ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، اور آپ لوگ کبھی بھی کسی سے نہ مانگیں۔ مانگنا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے سامنے جھکیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے جھولی پھیلائیں، اپنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور پھر گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اس رب کریم سے مانگیں۔ انشاءاللہ وہ جھولیاں پھیلا کر جو مانگتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ اس کے در پر جو بھی مانگتا ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ تو یہ عمل بہت ہی زیادہ کارآمد ہے، میں نے خود اس عمل کو کیا ہے اور بہت سال پہلے میں نے اس عمل کو کیا تھا اور بہت زیادہ مجھے اس کا فائدہ حاصل ہوا تھا۔ آج بھی میں اس عمل کو کرتی ہوں، تو اسی لیے یہ عمل جو میرا خود کا آزمایا ہوا ہے وہ عمل میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ بھی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، غور سے سنیں۔ آپ جب اس عمل کو صحیح سے کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی اور وہ عمل بھی آپ کے لیے کامیاب ہوگا۔ سب سے پہلے کامل یقین ہونا چاہیے آپ کو اللہ کی ذات پہ۔ پھر آپ نے جب عمل شروع کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر نہیں پڑھ رہے، کوئی نماز مس ہو جاتی ہے تو پنجگانہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ فوری اثر ہوگا۔ اگر اثر نہیں ہو رہا تو اس میں آپ کی اپنی مسٹیک ہے، آپ کی اپنی غلطی ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی کسی ایک وقت کی، تو اب آپ کا وہ وظیفہ کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔
تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو کس وقت کرنا ہے وہ بھی سن لیں۔ آپ نے اس عمل کو رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے، اپنے بستر پر جانے سے پہلے وہیں جائے نماز پر آپ نے بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے جو پہلا دن آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے دن آپ نے اللہ پاک کے یہ نام پڑھنے ہیں، اس سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آسان سا درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی آسان سا چھوٹا سا، جتنا بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی، ہر درود پاک پڑھنے کی الگ فضیلت ہے۔ تو آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ الفاظ یا حلیم، یا رزاق، یا اللہ، یا حلیم، یا رزاق، یا اللہ، یہ تینوں نام آپ نے صرف زیادہ نہیں، آپ نے 500 کی تعداد میں پڑھنے ہیں۔ 500 پہلے دن آپ نے 500 کی تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اب جب دوسرا دن آئے گا تو آپ نے اسی طرح عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد فارغ ہو جائیں، 11 بار درود پاک پڑھیں۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا حلیم، یا رزاق، یا اللہ 561 مرتبہ، 561 ٹائم، 561 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ ادا کر لینے ہیں۔ تو 561 مرتبہ دوسرے دن ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب تیسرا دن آئے گا ایسے ہی آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے ہوئے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے دن 500 بار، دوسرے دن 561 مرتبہ، اور تیسرے دن آپ نے پورے 600 کی تعداد میں یا حلیم، یا رزاق، یا اللہ، یہ تینوں نام آپ نے 600 کی تعداد میں پڑھ لینے ہیں۔ اور آخر میں بھی آپ نے درود پاک 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ تینوں وظیفوں میں، تینوں دنوں میں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ تو جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے ہی شام کے وقت میں آپ نے کوئی میٹھی چیز بنا لینی ہے اور اپنے سامنے رکھ لینی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پر آپ نے ختم دلوا لینا ہے، اللہ کی راہ میں ختم دلوا لینا ہے۔ دلوانے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، میرے مولا مجھے اتنا رزق عطا فرما، میرے لیے رزق کے وسیلے کھول دے، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، میرے لیے رزق کے راستے کھول دے، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کے صدقے میں میرے لیے رزق کو آسان بنا دے۔ میں جو کام کروں، میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں وہ فوراً ہو جائے، میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونا ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے، ادھر آپ وظیفہ کریں گے ادھر آپ کو کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور کریں، اور وہ میٹھی چیز آپ بے شک خود کھائیں، باہر تقسیم کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس عمل کے بعد دعا مانگنی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ آپ کو یہ چیز آرام سے سمجھائی جاتی ہے، آپ اس کو صحیح سے سمجھا کریں، آپ کو بہت برکتیں ملیں گی۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔